مسئلہ نمبر 28، کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے۔ اب رہا دوائی والا مسئلہ۔ اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے، وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے۔ اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں۔ ہاں پانی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے، حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں، لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے، ایک دو بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 29، ناک میں پانی ڈالنا۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے۔ ڈال تو سکتا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو وہ احتیاط ہے، ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا۔ بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، اگر خود بخود مکھی چلی جائے، حلق سے نیچے اتر گئی، تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی میں امپلائڈ ہے، کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا، اب وہ بیچارہ وام میں پڑ گیا کہ کیا بنا، وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 32، کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے، وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے، لیکن کلی سے منع نہیں کیا، اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں، لہذا کلی والا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار تھوک لیا کافی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری کتابی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے، جو اوائڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 33، کان میں پانی ڈالنا۔ تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہے تو آپ نے دھونا ہوتا ہے، اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر بعد یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 34، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی۔ اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر ہے آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں, اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا. منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں. ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل, تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 35, کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے, تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے, تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 36, فلمیں دیکھنے سے, کرکٹ میچ دیکھنے سے, یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا, باپا جانی, ہاں مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے, روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں, تو وہ دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37, روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور سوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے, نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, نماز کے لیے اٹھے, نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا, فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں, پھر زور کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں, پھر سو گئے, پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے, جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے, بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں مہربانی کرو, سوتے ہی رہو. ہاں جی.